لیکن میں آپ سے بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کی بہت میجر وجہ کہ ہم نے گاڈ کو اسپرچویلٹی کو اپنی لائف سے نکال دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریل چیزوں کو یوز کر کے ان چیزوں میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو تسکین دے لیں گے۔ یہ اسکیپزم کی تھیوری ہے کہ ہر بندہ اپنے پرابلم سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے وہ کبوتر کو جب بلی کھانے آ رہی ہوتی ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو ہم میں اس سے بہت سے لوگ اسکیپزم کے شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں ایوری تھنگ از فائن، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، ریٹ ریس ہے، آگے بہت مشکل ہے، جابز نہیں مل رہی لوگوں کو، ان امپلائڈ ہیں لوگ، ریلیشن شپس جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ڈیورسز کتنی بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو سب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے۔ تو ول ڈیورنٹ کا زبردست کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں ذرا غور کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ سو آئی شوڈ سے دیٹ سیویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسسزم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سیویلائزیشن، ہر تہذیب دین سے، مذہب سے اور اسٹوئسسزم سے ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی ڈسپلن سے۔ دس از دا فلاسفی آف ڈسپلن، اسٹوئسسزم۔ دے اینڈ ود اسکیپٹسزم اینڈ انبلیف۔ اور سیویلائزیشنز تباہ کب ہوتی ہیں؟ جب انسان انبلیف اور روحانیت سے دور ہو جاتا، تب ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ گورا کہہ رہا ہے، ول ڈیورنٹ۔ اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیزر۔ اور سیویلائزیشنز کی تباہی کی وجہ ہے انڈسپلنڈ پرسوٹ آف پرسنل پلیزر، کہ جب ہم پرسنل پلیزر کا انڈسپلنڈ پرسوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہمارے بہت سے ینگسٹر سمجھتے ہیں دین میں ہر چیز حرام ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی تو ہر چیز حرام کہتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اچھا ہے ہم مر ہی جائیں، اس سے اچھا ہے ہم دین فالو ہی نہ کریں۔ تو میں یہ کلیئر آپ کو کر دوں کہ میں الحمدللہ ہمارا یوتھ کلب سے تعلق ہے، ہم آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دین ڈیزائرز کو کل نہیں کرتا، لیکن دین ڈیزائرز کو ڈسپلن کرتا ہے۔ یہ سینٹینس آپ یاد رکھیں، ریلیجن ڈز ناٹ کل ڈیزائرز، ریلیجن ڈسپلنز ڈیزائر۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیزائر کیسے فلفل کرنی ہے، اس کا پراپر طریقہ کیا ہے اور کس طرح فلفل کرنی ہے۔ تو جب ہمارا انڈسپلنڈ پرسوٹ ہوگا ڈیزائرز کو فالو کرنے کا، تو تباہی۔ جیسے میرا بھی دل کرتا ہے، آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے گیمنگ کھیلیں، سوئیں، گیمنگ کریں، موویز دیکھیں، اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں، نہ ہمیں ماں باپ کچھ کام کرنے کا کہیں، نہ ہمارے لیے پڑھائی ہو۔ اب جیسے کووڈ آیا، اس کے بعد اسکول کھل رہے ہیں تو ہر ایک کے منہ بن گئے، کیونکہ پڑھائی کرنی پڑے گی ایک دم سے۔ تو انسان بائی نیچر سست ہے، یہ تو بات کنفرم ہے، لیکن ریلیجن ایکچولی انسان کو یہ سکھانے ہے کہ نہیں، یہاں پر تم ٹیسٹ کے لیے ہو، یہاں پر سستی چھوڑ دو، ہاں جنت میں جو مرضی کر لو۔ آئے ہم سارے جنت سے ہیں، ہم سارے پرنس اور پرنسیسز ہی ہیں، لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ تو انڈسپلنڈ پرسوٹ جب بھی ہوگا، آپ کی لائف ڈسٹرب ہوگی، آپ کی لائف میں کیوس آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ A civilization is born stoic and dies Epicurean۔ civilization ڈسپلنڈ سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن جب تباہ ہوتی ہے تو کیوس سے تباہ ہوتی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہریسمنٹ کیسز ہیں، ریپ کیسز، اللہ معاف کرے، میڈیا میں کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ سوشل میڈیا میں روزانہ خبر مل رہی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، ڈیفینیٹلی ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہم تباہی کی طرف ہی گامزن ہیں۔ وجہ وہی ہے جو آئنسٹائن نے کہا تھا، ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی، دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہوگی۔ اچھے لوگ خاموش ہیں، اچھے لوگوں سے مراد ہے جو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم پہ پرابلم نہیں آتی سب ٹھیک ہے، جب ہم پہ آئے گی تب دیکھی جائے گی۔ تو انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، انسان میں تحریک ہے، انسان میں ڈسپلن ہے، نیچرلی انسان میں ڈسپلن ہے۔ آپ لوگ خود یہ چیز اپلائی کر کے دیکھ لیں گے، جب آپ لوگ بہت ہارڈ ورک کریں، کام کریں، ٹاسک کو کمپلیٹ کریں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اچھی رات گزارتے ہیں۔ جب آپ عشاء پڑھ کے سوئیں، آپ بڑی اچھی رات گزارتے ہیں، آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں۔ جب نماز نہ پڑھی ہو، ایک خوف سا ہوتا ہے، عجیب سی انگزائٹی ہوتی ہے، ایک سینس آف انکمپلیٹنس ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب آپ کے اندر وہ انسان ہے جس کو کمپلیٹنس چاہیے، جس کو ٹاسک کی کمپلیشن چاہیے، جو ہارڈ ورکنگ ہے، لیکن وہ دب چکا ہے وہ انسان،
تو اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے باہر. دیٹس وائی حلقہ ہم نے شروع کیا. جم کیری کا یہ کوٹ دیکھیے کتنا زبردست کوٹ ہے. اور جم کیری دیکھیں ہالی ووڈ ظاہر ہے ایک انڈسٹری تو سیٹینک انڈسٹری ہے, سیدھی سی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیچر وائز اچھے لوگ ہیں. تو ہی از ون آف دیم. He said کہ I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, ہر گاڑی ہے, ہر چیز ہے میرے پاس, لیکن this is not the answer. یہ آنسر نہیں ہے, یہ نیسیسٹیز ہو سکتی ہیں. آپ میں سے کوئی اچھے کپڑے پہنا جاتا ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن یہ اگر گول بن گیا ہے اور فیمس ہونا آپ کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے فیمس ہونا, اب ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے, یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ کا مجھ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, سر آپ کتنا کماتے ہیں یوٹیوب پہ؟ میں نے ابھی تک منیٹائزیشن نہیں کی, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اتنا منیٹائزیشن کا, لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں, یعنی ہماری سوچ ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے. سو ہی سیڈ کہ ایوری ون شوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس, تاکہ انہیں پتہ لگ جائے یہ آنسر نہیں ہے. یہ ہے بیسیکلی کرنے کی بات. اور پھر کیانو ریوز از آلسو ون آف دیم, جو تھوڑا ڈیسنٹ آدمی ہے ہالی ووڈ میں. اس نے کہا I always felt like I am not from this generation, I just live in it. اس نے کہا میں اس جنریشن کا نہیں ہوں, میں ریلیٹ نہیں کر پاتا آپ لوگوں سے, میں صرف بس زندہ رہ رہا ہوں, پیدا ہو چکا ہوں اس جنریشن میں. somehow I am here because the way my mindset differs from the majority, you'd think I come from a different dimension. تو وہ کہتا ہے میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, اینڈ دس پرسن loves to live in mountainous areas, ایسے جگہ جو نیچرل ہیں, تاکہ وہاں پر جا کے فطرت کو واپس لے کر آئے. تو میں آپ کو ایک کوٹ کیوں سنا رہا ہوں جم کیری کا, اور اس کا کوٹ کیوں سنا رہا ہوں, کیونکہ ایک تو یہ فیمس لوگ ہیں, دوسرا یہ فیمس لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو دم ہے نا بات. مولوی تو آپ کہتے ہیں ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی ہے آپ لوگ کے نزدیک کے بس وہ باتیں ہی کرتے ہیں, لیکن اگر یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی از دی آنسر, انسان اسپرچول ہے, انسان مشین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح بنائی ہے, اور وہ روح مر رہی ہے, وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے میری ڈائٹ دو, اور ہم نہیں دے رہے اس کو اس کی ڈائٹ, جس کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے ہر بندہ, پریشانی کا شکار ہے, بے چینی کا شکار ہے. اینڈ دین دس کوشچن جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ کیا ہم صرف ایک میکینیکل بینگ ہیں, کیا ہم واقعی کھا لے پی لے جی لے کی فلسفی پہ چلنے والے ہیں؟ کیا ہر انسان کی لائف یہی ہوگی کہ وہ صبح اٹھے, اسکول جائے, اکیڈمی جائے, واپس آئے, سو جائے, گیمیں کھیلے, کرکٹ کھیلے, دیٹس اٹ؟ یا بس آفس جائے وہاں جا کے کام کرے, سرو کرے, واپس آئے, سو جائے؟ تو یہ جو لائف ہے یہ نیسیسٹی تو ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے. اور جب نیسیسٹی مقصد بن جائے گی تو ڈپریشن ہوگی, تذبذب ہوگا, بے چینی ہوگی. سو وی آر ناٹ ایکچولی میکینیکل بینگس, ہم پراپر روح ہیں, ہم ایک اسپرٹ ہیں, ہم ایک سول ہیں, اور اس کی گواہی آپ خود دیں گے. جب قرآن ہم میں سے کوئی سنتا ہے تسکین ملتی ہے, سکون ملتا ہے. جب ہم کسی ایسی محفل میں آتے ہیں جہاں روحانیت کی بات ہو رہی ہے, ہم ریلیٹ کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ باتیں صحیح ہو رہی ہیں, تو دس از اے پروف کہ ہمارے اندر روح موجود ہے. اس وقت جو سویلائزیشن کا شفٹ ہوا ہے, جو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ, اس وقت جتنا ظلم ویسٹرنرز پہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان میں سے ہر بندہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شفٹ کھائی ہے ان کی سویلائزیشن نے, 1920 1930 کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے, آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ امریکہ ہے, یہ لندن ہے. عورتیں حجاب میں پھیر رہی ہیں یو کے میں. آپ ویڈیو دیکھیں 1930 کی, یوٹیوب پہ جائیں, لنڈن ویڈیو, اولڈ ویڈیو 1930s کی, یو وونٹ بلیو کہ آپ کہیں گے مسلمان عورتیں ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کا ایک ڈریس ہوتا تھا, ان کا لمبا سا ایک گاؤن ہوتا تھا, اور سر پہ سکارف لیتی تھی یورپین عورتیں. اور اب آپ دیکھ لیں کیا شفٹ مارا ہے انہوں نے.